السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حالات میں جو مطالبہ ایک پیش کیا جا رہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس کے کیا اثرات اور نتائج ہوں گے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا، فرمایا اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ اب ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو میں جو بنیادی 3 سوال ہیں وہ 3 سوال آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ پہلا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو یورپ کے 27 ممالک ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ ان کے اوپر بین لگا دیں گے، اور پاکستان اپنا مال یورپ کی منڈیوں میں فروخت نہیں کر سکے گا۔ جب فیکٹریاں بند ہوں گی تو اس کے نتیجے میں یہ جو مزدور ہیں یہ بے روزگار ہو جائیں گے، تو گویا ہمارا جو رزق ہے اس کا دار و مدار وہ سفیر کو نہ نکالنا ہے، اور ہمارا رزق جو ہے وہ یورپ کی منڈیوں کے اوپر جو ہے وہ بحث کر رہا ہے۔ دوسرا جو سوال اس ویڈیو کے اندر اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سفیر کو نکالتے ہیں تو وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکال کے بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ اور تیسرا جو بنیادی سوال اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2021 ہے، اور آج کل جو ہے لڑائی وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا رہی، آج کل جو لڑائی ہے وہ اکنامک وار ہے، یعنی جس ملک کی معیشت جتنی زیادہ سٹیبل ہوگی، جس ملک کی معیشت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی وہ ملک اتنا ہی ترقی کرے گا، اور اس کے مقابل جس ملک کی معیشت کے اندر گراوٹ ہوگی، جتنا اس کی معیشت کے اندر تنزلی ہوگی تو وہ ملک اتنی زیادہ پستیوں کا شکار ہوگا۔ تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ملک تواڈے نال معاشی بائیکاٹ کر دین گے، اور سارے ملک تواڈے خلاف ہو جان گے۔ بائیکاٹ ہوئے گا تو یورپ پورا دا پورا بائیکاٹ کرے گا، اور پاکستان دے وچ جنیاں فیکٹریاں یورو وچ ایکسپورٹ کر رہی نے وہ سب دی سب بند ہو جان گیا، اور پاکستان نو جڑا گرے لسٹ وچ پایا ہوا ہے اتھوں اٹھا کے وہ بلیک لسٹ کر دیں گے، اور تسی یورپ دی منڈیاں کوئی سامان ویچ ہی نہیں سکو گے۔ یہ 2021 ہے، جنگ ہتھیاراں دے نال نہیں ہونی، جنگ اکنامک وار چل رہی ہے، اج کل معیشت دی جنگ ہے۔ سانو فکر مولوی صاحب تہاڈی نہیں ہے، میں تہاڈے نظریے دے نال ہاں، تہاڈی گل ٹھیک ہے، طریقہ کار بالکل غلط ہے، تہاڈا گلا ہر مہینے بعد ہر ہفتے بعد بھر جاندا، تہانوں اپنا کچن نہیں چلانا، ان دی فکر ہی نہیں ہے۔ سانو فکر ہے اس ہزاراں مزدوراں دی جڑے فیکٹریاں وچ کام کر رہے ہیں۔ تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے رزق کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید 12ویں سپارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا کل فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا زمین کے اوپر ہر وہ جاندار جو کہ چر رہا ہے، اب جاندار کے اندر انسان بھی آ جاتے ہیں، جاندار کے اندر چوپائے بھی آ جاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو سانس لے رہی ہے، کیڑوں مکوڑوں سے لے کے اشرات الارض سے لے کے مچھلیوں سے لے کے اور آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندوں سے لے کے زمین کے اوپر چلنے والے جانداروں سے لے کے جتنی بھی مخلوقات اللہ کی 18,000 سے زائد اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ نے ان تمام کے رزق کا جو ذمہ ہے وہ اپنے فضل کرم کے اوپر لے رکھا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ علامہ صاوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لینا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا انسانوں، چوپاؤں اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اوپر یہ احسان ہے، یہ فضل ہے کہ اس نے ان کو روزی مہیا کرنے کا ذمہ اپنا لے رکھا ہے۔ فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها، وہ ہر ایک کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں یہاں مستقر سے مراد ماؤں کے رحم ہے،
یعنی ایک انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں ایک چوپا ایک جاندار ابھی اپنے ماں کی وہ جو رحم کے اندر پرورش پا رہا ہے، اللہ اس کو وہاں بھی رزق مہیا کرتے ہیں۔ ایک کیڑا اگر پتھر کے پیٹ میں ہے تو اللہ اس کے لیے وہاں بھی اس کی روزی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمُسْتَوْدَى، اور کس زمین میں اس کو سپرد خاک کیا جائے گا، اس کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ ایک مسلمان کے رزق کا ذمہ وہ یورپ کے 27 ممالک کے ذمہ کرم کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے اوپر ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسباب اور دوسرا ہے مسبب الاسباب۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ مزدور ہے تو اپنی مزدوری ان اسباب کو اختیار کرے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ اپنا کام کرے، لیکن وہ یہ بات نہ سمجھے کہ یہ پروفیشن، یہ فیکٹری مجھے رزق دے رہی ہے، بلکہ اس کا یہ غیر متزلزل عقیدہ ہونا چاہیے جو کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں دیا، اور 1450 سال سے مسلمان جس عقیدے کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ یہ اسباب اپنی جگہ، ان اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ اسباب ہمیں رزق مہیا نہیں کر سکتے۔ رزق دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں بالکل واضح ہیں۔ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 2344 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم اللہ رب العزت کے اوپر اس طرح بھروسہ کرو، اس طرح توکل کرو جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا کریں گے کہ جس طرح وہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ صبح جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو سارے مہینے کا راشن اپنے پاس ذخیرہ کر کے بھی پھر بھی یہ مطمئن نہیں ہوتا، اور ایک طرف اللہ کے وہ پرندے ہیں، اللہ کی وہ مخلوقات ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کی روزی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ، یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر جب ہوگا تو اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ اس بندہ مومن کے رزق میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ اور دوسری حدیث نمبر جو کہ ترمذی کے اندر ہے 1702 نمبر یہ حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو فرمایا مجھے اپنے کمزوروں اور ضعیفوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہارے اوپر اپنی برکتوں کا اور رحمتوں کا جو نزول فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے کمزوروں اور ضعیفوں کی دعاؤں کی برکت سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے کہ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، سامنے 1000 کافر تھے، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا جو نزول فرمایا، اللہ نے مسلمانوں کو جو نیند کی چادر اڑا دی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر جو بارش برسا دی، اللہ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں جو کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور رسول اللہ نے جب کنکر پھینکے تو وہ سارے کفار کی آنکھوں میں جا لگے، یہ سارے کے سارے انعامات جو اللہ رب العزت نے کیے ہیں، یہ جو ساری مدد امداد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو کمزوروں اور ضعیفوں کے اوپر بیسیکلی ترس کھانا، ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ وہ اسلام کے بہترین اصول ہیں جو بندہ مومن کے رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 4148 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ارشاد فرما دیا، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے، یعنی اس کو بے حد و بے حساب رزق عطا کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اس کی عمر دراز فرما دے، تو اس کو کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کا اور کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کرنے کا اور کوئی بڑے سے بڑا کلیہ حل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک کام کر لے، صلہ رحمی کرنا شروع کر دے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر اس کے پاس علم ہے تو علم کو شیئر کرنا شروع کر دے، اگر مال و دولت اللہ نے عطا کیا ہے تو اس مال و دولت کو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے۔ جب وہ شیئر کرنا شروع کر دے گا
تو خود بخود اللہ رب العزت اس کی جو عمر ہے اس کے اندر بھی اضافہ فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے دسترخوان کو، اس کے رزق کو بھی وسیع فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث مسلم شریف کی وہ حدیث ہے 6730 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب رحم کے اندر نطفہ یہ ڈالا جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت رحم کے اندر، یعنی جو ماں کا شکم ہے، پیٹ ہے، اس کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ اب یہ نطفہ ہے۔ جب کچھ ٹائم اور گزر جاتا ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ اب یہ علاقہ بن گیا، یعنی ایک لوتھڑا سا بن گیا ہے۔ جب کچھ ٹائم اور گزر جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ اب یہ مدغہ بن گیا، یعنی اس سے اگلی سٹیج کے اوپر چلا گیا ہے۔ جب 4 مہینے ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس لوتھڑے کو ایک انسانی صورت میں تخلیق کیے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ یہ مرد ہوگا یا عورت؟ یہ بات بھی لکھ دی جاتی ہے، اگر مرد ہے تو مرد لکھ دیا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو عورت لکھ دی جاتی ہے۔ دوسرا سوال وہ پوچھتا ہے اللہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا؟ یہ بات بھی لکھ دی جاتی ہے، اگر بدبخت ہے تو اس رجسٹر میں انٹری ہو جاتی ہے، اور اگر خوشبخت ہے تو اس رجسٹر میں انٹری ہو جاتی ہے۔ تیسری بات رزق کے بارے میں پوچھتا ہے فرشتے اللہ اس کا رزق کتنا ہوگا؟ کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آسمان کے اوپر 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے بندہ مومن کا رزق آتا ہے، ایک سے اس کے نامہ اعمال اوپر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب ان کو بند کر دیا جاتا ہے تو یہ رونے لگ جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ اب نہ رزق نیچے جائے گا نہ اعمال اوپر اٹھائے جائیں گے۔ تو بہرحال جتنا بھی رزق ہوتا ہے اس کا رزق اس کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ پھر اگلا سوال جو فرشتہ کرتا ہے اے اللہ اس کی مدت عمر کتنی ہے؟ اگر اس کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ اس کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، 60 کی 60 سال ہی عمر اس کو عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے کہ اس کے یہ سارے امور اللہ رب العزت اس فرشتے کو جو حکم دیتے ہیں اس کے مطابق وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو بیسیکلی جو بنیادی یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہی ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی بندے کا نہ اس رزق چھین سکتی ہے، نہ کسی کو عزت دے سکتی ہے، نہ کسی کو ذلیل کر سکتی ہے۔ ہاں جب اللہ کسی کو عزت دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس بات کے اوپر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے ہاں اللہ نے جس کو اپنی لسٹ میں وائٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے تو کوئی اس کو گرے لسٹ میں نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ سارے معاملات دنیا والے بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں اور وہ ذات بھی خفیہ تدبیر کر رہی ہے، اور وہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والی ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ 2021 ہے جی، آج کل جو ہے وہ اکنامک وار چل رہی ہے، اور یہ جو ہتھیاروں والی جنگیں ہیں آج کے دور میں نہیں لڑی جا رہی۔ اگر ہم مسلمان اپنی تاریخ کے وہ جو اوراق ہیں ان کو پلٹا کے دیکھیں تو 1450 سال میں کبھی بھی مسلمانوں کی معیشت یا معاشی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں رہی ہے کہ جس بنیاد پہ انہوں نے جنگیں یا لڑائیاں لڑی ہوں۔ آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں جو کہ 17 رمضان سن 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 313 مسلمان تھے، ان میں سے بھی جو 8 مسلمان تھے وہ کسی عذر کی بنا پہ اس لڑائی میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی ایک بیٹی ان کی زوجہ تھیں، وہ بیمار تھیں، علیل تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا، لیکن ان کو غزوہ بدر کا جو مال غنیمت ہے اس میں سے حصہ عطا کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس اس جنگ میں کل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ کفار کے پاس 1000 کا جمع غفیر تھا اور 100 گھوڑے تھے، 170 اونٹ تھے۔ روزانہ 10 اونٹ وہ ذبح کر کے کھایا کرتے تھے، عیش و عشرت تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ مسلمانوں نے اس جنگ میں اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کیا تھا، مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کیا تھا۔ جب اللہ کی ذات کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا
تو اللہ نے آسمان سے 5000 فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اللہ رب العزت نے بارش بھی برسا دی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نیند کی چادر بھی اڑا دی، ان کے دلوں کو تسکین بھی عطا کر دی۔ اور صبح لوگوں نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کفار جو اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے آئے تھے، وہ خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، اور جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آئے تھے اللہ نے ان کو فتح عطا کی تھی۔ غزوہ احد کو آپ دیکھ لیں، 1000 مسلمان تھے، ان میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافقین کو لے کے واپس آ جاتا ہے، 700 مسلمان مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے۔ اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اسی طرح غزوہ خندق کو دیکھ لیں کہ سارے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو نعوذ باللہ نیست و نابود کرنے کے لیے آئے، کہ وہ جنگ کہ جس میں رسول اللہ کی 5 نمازیں قضا ہوئیں، 10,000 کا کفار کا لشکر ہے، 3000 مسلمان ہیں، اور پیچھے والے بھی وہ بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں اور آگے والے بھی مسلمانوں کے مخالف ہیں، لیکن اللہ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ظاہری اسباب یہ تھے، لیکن اللہ نے جب آندھی اور ہوا بطور مدد مسلمانوں کے لیے بھیج دی تو کفار کے جو خیمے ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئے، اور کفار نیست و نابود ہو کے اس میدان سے واپس لوٹے۔ اور آپ اسپین کا مارکہ دیکھ لیں، طارق بن زیاد کے ساتھ 7000 کا لشکر تھا، 5000 بعد میں خلیفہ نے اور ایڈ کیے تھے، 12000 کا لشکر، اور سامنے 1 لاکھ سے زائد افواج کھڑی ہیں۔ لیکن جب طارق بن زیاد نے اللہ کے توکل کرتے ہوئے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ جو کشتیاں تھیں جن میں بیٹھ کے آئے تھے ان کو بھی جلوا دیا تھا، تو مسلمانوں کو اللہ نے وہ فتح عطا کی کہ 800 سال تک مسلمانوں کا پرچم اسپین کے اوپر لہراتا رہا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے، یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔